اکثر عورتیں درود شریف تسبیح پر پڑھوا کے اس کو زمزم میں دھو کے اولاد کے لیے پلاتی ہیں، بالکل بدعت ہے اس کا۔ ویسے دم کر دو، تسبیح پر دم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ دم تسبیح پہ اثر کرتا ہے، پانی پہ نہیں کرتا۔ نماز وتر میں قنوت جو ہے احناف کے نزدیک رکوع سے پہلے ہے، باقی ائمہ کے نزدیک بعد میں ہے۔ بغیر محرم کی عورت ہاں طواف کر سکتی ہے، عمرے کے لیے سفر کرنا بغیر محرم کے حرام ہے۔ غلطی کے ساتھ بھی ہے، یعنی کسی غیر کو ایسے محرم بنا رہے تھے، بالکل جھوٹ ہے۔ جب ابتدا ہی جھوٹ میں ہوگی تو عمرے کا کیا فائدہ؟ جدے جا کے واپسی پہ احرام ضروری نہیں ہے۔ میری چپل گم ہو گئی، میں نے اس کی جگہ دوسری چپل اٹھا لی، بہرحال یہ آپ نے غلط کیا ہے، اتنے پیسے خیرات کرو۔ جی وہ میں نے پہلے بتایا ہے یار، سورۃ کینسر کے لیے سورۃ والنجم کی آخری آیت 1001 دفعہ پڑھنی ہے۔ حالت حمل میں بچے کی حفاظت کے لیے کیا کریں؟ لیڈی ڈاکٹر سے پوچھیں۔ ڈلیوری آسان ہو اس کے لیے کیا کریں؟ وہ بھی لیڈی ڈاکٹر سے پوچھیں۔ یہ ان کا کام ہے کہ مولوی کا کام ہے؟ کیا کرے آدمی؟ میں والد صاحب کی بیعت کر سکتا ہوں؟ آج ہی کر سکتے۔ ویسے والد کا مرتبہ تو ویسے بھی پیر سے زیادہ ہے، وہ تو تمہارا حقیقی باپ ہے۔ ایک عورت مکے میں تھی، 5 دن خون عادت کے مطابق آیا، پھر اس نے طائف سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، 8ویں دن پھر خون آیا اور 1 دن بعد مدینہ چلی گئی۔ بہرحال اگر اس کے دن مکمل ہو گئے، یاد رکھیں اس کی عادت ہی 5 دن تھی، پھر تسلی کر لی، خون بند ہو گیا، تو اب اگر اس نے غسل کر کے عمرہ کیا ہے تو انشاءاللہ کوئی جرمانہ نہیں۔ لیکن اگر اس کے دن باقی تھے، ویسے خون رک گیا، خون تو 2 دن کے بعد بھی رک سکتا ہے۔ اصل عادت ہے 7 دن ہے، 8 دن ہے، 4 دن ہے، وہ دیکھیں اور اس کے بعد کپاس اندر رکھ کے تسلی کریں کہ کوئی داغ تو نہیں لگ رہا، پھر آپ غسل کر کے عمرہ کر سکتی ہیں۔ عورت نے عمرہ مکمل کر لیا، ابھی بال نہیں کاٹے تھے کہ احرام کھول دیا، عورت کو کوئی احرام ہوتا ہی نہیں، کھول دیا تو کیا ہو گیا؟ حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے، لیکن عورتوں کو دھکے دینا یا ان کو ہاتھ لگا کے بوسے دینا حرام ہے، اس لیے دور سے اشارہ کر لیں۔ کہتے میں کوشش کرتا ہوں کہ طواف میں غیر محرم عورتوں سے بچوں، لیکن کبھی کبھی عورتوں میں جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ آپ بچنے کی کوشش کریں، اپنی نظر نیچے رکھیں، اور اگر کوئی عورت قریب آئے تو فوراً پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور دوسرا یہ بھی تصور کریں کہ جتنے لوگ عمرے پہ آئے ہیں مرد ہیں یا یہ اللہ کے مہمان ہیں، تو اللہ کے مہمانوں کو چھیڑنا جو ہے بہت بڑی بری بات ہے۔ کہتے ہیں کہ دوران طواف بھی لڑکیوں نے بناؤ سنگار اور میک اپ کیے ہوا ہوتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ جو عورت میک اپ کر کے، سنگار کر کے، خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہے وہ عورت زانیہ عورت کے حکم میں ہے۔ کہتے کہ ہم غار سور پہ گئے تھے تو وہاں ایک آدمی نے قصہ سنایا کہ یہاں ایک غار میں ایک سانپ تھا، وہ حضور کی زیارت کے لیے مصر سے آیا تھا۔ یہ کس نے سانپ نے بتایا کہ میں مصر سے آیا؟ اللہ ہدایت دے، بس دعا کر اللہ ہدایت۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کو سانپ نے ڈس لیا، غاروں میں سانپ ہوتے ہیں، اب یہ کہاں ہے کہ وہ مصر سے آیا تھا؟
کہتے ہیں کہ تقریروں کی علماء کے بیان کی ویڈیو، ہاں یہ کوئی حل نہیں، اس سے دین پھیلنے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ وہاں تک آواز پہنچ جاتی ہے جہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب ویڈیو کے ذریعے الحمدللہ اللہ نے مسائل حل کر دیے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کی آواز پہنچ رہی ہے۔ آج کل لوگ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں انگوٹھیاں، دونوں ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہننا تو شیعہ کا کام ہے، ایک انگلی میں انگوٹھی پہننا سنت ہے۔ زندہ کے لیے کوئی عمرہ نہیں ہے، یہاں رہتے ہوئے جتنے دن ہمیں ملے عمرے سے طواف زیادہ افضل، یعنی جتنے دن تم عمرے میں گزارتے، مثلا 4 گھنٹے لگتے، 4 گھنٹے طواف کرتے رہو، یہ زیادہ ثواب ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر پہ اس طرح خود پھیر سکتے ہیں، پھیر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے احرام باندھا ہوا ہے اور سو گیا، احتلام ہو گیا، غسل کر لے، کپڑا دھو لے، بس اس کے عمرے میں کوئی نقص نہیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اگر تمہاری اندر اللہ نے ہمت دی ہے تو جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان کا فدیہ ادا کرتے ہیں۔ ایک نماز کے تقریباً 2 سیر گندم، تو 6 نمازیں بنیں گی ایک دن کی، 5 نمازیں اور ایک وتر، کیونکہ وتر واجب ہے، اس حساب سے دے دیں۔ نہیں ہے توفیق تو ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں۔ مقام ابراہیم اور کعبہ کے درمیان افضل یہی ہے، جتنی کعبے کے ساتھ رہو گے اتنا زیادہ ثواب ہے۔ مسجد نبوی میں مغرب، عشاء، صبح کی نماز، جہری نماز میں آپ سے آواز سنتے ہیں۔ میرے بھائی گزارش یہ، جس بات کا ذکر قرآن و حدیث میں نہ ہو ہم خود نہیں کریں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ تمام انبیاء زندہ ہیں اور حضور پاک کے معاجہ میں جو صلاۃ والسلام پڑھے جائیں حضور سنتے ہیں۔ باقی آگے خود نہ بڑھاؤ باتیں کہ اذان سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں۔ اگر عمرے کے دوران کسی آدمی کی داڑھی کا بال ٹوٹ گیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں ایک سکول چلاتا ہوں، سکول میں کچھ غیر مسلم بچے بھی ہیں، عیسائی، ہندو۔ مسلم بچوں کو اسلامیات پڑھایا جاتا ہے تو غیر مسلم بچے بھی پڑھتے ہیں جن کی کل تعداد 12 ہے۔ کیا غیر مسلم بچوں کو بھی اسلامیات پڑھانا؟ بالکل، وہ تو زیادہ مستحق ہیں تاکہ ان کو اسلام کی رغبت ہو۔ میں مکہ میں رہنے والا ہوں، لیکن اگر مدینہ شریف جو واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میقات ہے اور حضور پاک کبھی میقات کے باہر سے بغیر احرام کے نہیں تشریف لائے۔ میں طائف گیا تھا بغیر احرام کے، آ گیا۔ اب یا تو طائف جا کے عمرہ کر لو ورنہ دم دینی پڑے گی۔ حضرت جو